بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب سیٹ پہ تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اس سال کی بات کر لیں، 2022 کی بات کر لیں، تو جتنی بھی رپورٹس آتی تھیں مہنگائی کے حوالے سے لوگ تنگ تھے اور بہت زیادہ اس پر بات ہوتی تھی کہ ان کا گراف جو ہے وہ ڈے بائی ڈے نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال جو ہے ہمارے سامنے تھی کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جی یہ عمران خان کی سرکار ہے تو برداشت کریں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گراف کو بہت تیزی سے نیچے لے کے جا رہی تھیں اور گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں کیا عمران خان دوبارہ حکومت بنا پائیں گے، کیا عمران خان صاحب کو دوبارہ حکومت مل جائے گی، کیا یہ لوگ پھر بھی کھڑے رہیں گے اگر یہ پوری حکومت پوری ہوتی ہے، یعنی کہ اگر پورا ٹینور پورا ہوتا ہے۔ لیکن اوریہ مقبول جان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات بولی، کہتے ہیں اچھا خاصا اس کو اگر حکومت پوری کرنے دیتے تو بہت نقصان میں رہتے عمران خان خود، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے شہباز شریف کے تھرو اس کا جو روزہ ہے وہ اثر میں کھلوا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر مغرب ہو جاتی تو گیم بدل جاتی، اثر میں کھلوا دیا ہے اور یہ گلے پڑ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے تھے، جو اس پورے سسٹم کو بنا رہے تھے، تو اس میں ہوا یہ کہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، مطلب جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، کم سے کم کیا ہو سکتا ہے، برے سے برا کیا ہو سکتا ہے، پھر ہم کیا کریں گے۔ یہ تمام کیلکولیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی مینجمنٹ کے بعد اس کی جو ہے رپورٹ بنتی ہے۔ رپورٹ بننے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہو تو یہ کرنا ہے اور یہ ہو تو یہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ہوئی ہے مس کیلکولیشن یہ ہے کہ ایک بات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں لوگ نکلیں گے نہیں، یہ بات طے ہو گئی تھی، اور اگر نکلے تو اتنی تعداد بہت کم ہوگی۔ یہ میں تعداد کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تعداد گنتی ہے، وہ مینج کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے کیا کہا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ریاست کو چلانا بھی ہے، ریاست نے اپنے انتظامات دیکھنے بھی ہیں، ریاست نے اپنی چادر بھی دیکھنی ہے، ریاست نے تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری تعداد کیا ہے، ہمارے ٹولز کیا ہوں گے، ہم نے کہاں کس طرف سے جانا ہے، کیا کرنا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو تجزیہ میرے سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہزاروں کی بات چھوڑ دیں، وہ لاکھوں کی بات بھی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں اگر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ چاند رات سے شروع ہو جاؤ، تو چاند رات کو ہی ہم نے بہت بڑی جو موومنٹ ہے وہ دیکھی، یعنی کہ سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل سوار دیکھے، جھنڈوں بردار لوگ دیکھے۔ ایک بچہ جو میں نے دیکھا وہ ایک جو وہ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، جو ایک ریموٹ کنٹرول کار ہوتی ہے جس میں بیٹھتا ہے بچہ، وہ بیٹھ کے جھنڈا لگا کے گھوم رہا ہے، اس نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ میڈیا پہ آ رہی ہیں اور یہ ہوتا پورے پاکستان میں ہے۔ مطلب اگر جلسہ ہوتا ہے کسی ایک شہر میں تو 20-25 شہروں میں تو جو رپورٹ ہوتی ہے وہاں پر لگ جاتی ہیں اسکرینیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملات ہوں تو پھر ایڈمنسٹریشن کو اس کو روکنا ہے، اور گمان یہ ہے کہ آئیں گے کتنے لوگ، نکلیں گے کتنے لوگ، یہ تو زیادہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر مطلب فار ایگزامپل عمران خان کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ ہوں گے یا 20 لاکھ لوگ ہوں گے، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسد عمر 50 لاکھ لوگ ہوں گے، 50 لاکھ ہوں، 10 لاکھ ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کو روکنے کے لیے 1.5 لاکھ لوگ سے زیادہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انتظام سنبھال سکتے ہیں، اور اس کی کیلکولیشن مطابق جو ہے وہ اگر 200 افراد بھی نکل آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ سامنے 5 بندے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ان کی کیا ویلیو ہوگی ان 1.5 لاکھ لوگوں کی سامنے، جب اگر ان کے 10 لاکھ لوگ آ گئے یا 20 لاکھ لوگ آ گئے، پورے پاکستان میں سے نکلے تو زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہو گئی تو کہتے ہیں ان کو روکا کیسے جائے گا، جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر فیل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں انتظامیہ کے پاس کوئی ایسا خاص پلان تھا نہیں۔ اب جو حلقے ہیں جن سے بات کرنے کے لیے عمران خان نے منع کر دیا ہے، عمران خان کی جو ذاتی سم ہے نا، جو نمبر سے وہ بات کرتے ہیں پرسنلی، وہ نمبر بلاک ہے، یعنی کہ وہ نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ پہلے اگر میں نے دیکھا تو پہلے 2 نمبر بلاک ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم نے آگے چل کے دیکھا تو 4 یا 5 نمبر بلاک ہو گئے، اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ سیمی بلاک ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب میں نے بات ہی نہیں کرنی، وہ والی بات ہے۔ حالانکہ یہ ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا، اب جو وہ بات نہیں کر رہے تو کوئی تو بات کرے گا۔ جبکہ چلیں میں آپ کو پہلے خبر دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس خبر سے جڑ جائیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بات ہوئی کیا ہے اب تک۔ اور بات کرنے والوں میں سے سب سے بڑا نام جو ہے وہ شیخ رشید کا ہے، جو کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ انتہائی قریب ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ بات اوپن ہے کہ یہ دونوں طرف ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں کس طرف جاؤں گا اینڈ میں, تو ابھی انہوں نے اوپنلی کہا کہ کہتے ہیں میں کہہ آیا ہوں کہ میں عمران کی طرف جاؤں گا. یہ ان کا جواب ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ بیچ میں آ جائے, کیونکہ ایک وقت ہوگا کہ جب عمران خان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں جو ہیں یہ کس طرف جائیں گی, تو یہ تمام باتیں وہ بتا رہے تھے. کہتے ہیں کہ اگر آج سے لے کر آپ 21 دن چلے جائیں پیچھے, تو حالات ایسے نہیں تھے جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اور اگر میں آج کی بات آپ سے کروں, جو آج آپ نے ماحول دیکھا ہے, جو آج میں نے پکچرز دیکھی ہیں, آپ جو نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, جو ٹویٹر بھرا ہوا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے بہت پاورفل ہے. رانا ثناء اللہ کی بات کریں تو وہ ساری ایجنسی کے اوپر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایف آئی اے تو کیا ایجنسی کیا, اس بندے کو تو خطرے کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت بات چھوڑ دیں, جو مدینہ میں وہ بات چھوڑ دیں, اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے بہت متضاد رائے ہو سکتی ہے ہر انسان کی. لیکن پاکستان کے اندر, یہ تو اپنا ملک ہے نا, پاکستان کے اندر آپ اپنے ذاتی شہروں کے اندر بھی اگر آپ مساجد میں نہیں گئے, اب تو چھوڑ دیجئے, میں کہہ رہا ہوں فیصل مسجد نہیں گئے یا آپ یہاں نہیں گئے وہاں نہیں گئے, آپ اپنی چھوٹی مساجد میں بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی, وہاں چیمہ صاحب موجود تھے, گورنر پی ٹی آئی کہوں گا. اور اگر آپ فیصل مسجد دیکھیں تو وہاں پر پریزیڈنٹ موجود تھے. یہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں کیوں نماز پڑھ رہے تھے, یہ باہر کیوں نہیں آئے؟ یعنی کہ اب یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے اور آپ کی مینجمنٹ ہے, آپ کی انتظامیہ ہے, آپ سی ایم, آپ پی ایم, آپ سب کچھ. تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ تو یہاں پر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ محدود کر دیا گیا ہے. اور اس محدود کے اندر میں ایک بات ایڈ کر دوں, پھر میں خبر پہ آتا ہوں, وہ یہ کہ ان تمام خبروں کے درمیان اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کے بیانات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب 2 صوبے رہ گئے میرے سے. ٹھیک ہے نا. ایک کے پی کے, اس پہ کام کروں گا, اور ایک بلوچستان. ٹھیک ہے نا. سندھ تو ہے ہی میرا اور پنجاب میرا ہو گیا. یہاں پر آپ پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ نے شہباز شریف کو حکومت دی تھی, تو وہاں پر کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر واضح طور پر مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے مروا دیا ہے شہباز شریف کو, یا میں نے نون لیگ کو فارغ کروا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اب جو پنجاب کی جو انہوں نے سیٹیں مانگی بھی ہیں, تمام کی تمام سینئر سیٹیں انہوں نے مانگی ہیں, جو منسٹری ہے وہ سب انہوں نے مانگی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ سندھ کے اندر پی 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 آئے گی اور پنجاب کے اندر پی 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 آئے گی, لیکن مجھے بلوچستان کے اوپر کام کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے, اور مجھے کے پی کے پہ کام کرنا ہے. تو وہ اگر میرا ہو گیا تو میں چاروں صوبوں کے اندر اکیلی حکومت بناؤں گا, 2/3 میجورٹی لوں گا. یہ زرداری صاحب کا دعویٰ کہہ لیجئے, خواہش کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے. تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو بلاول ہے وہ بنے گا وزیر اعظم, یہ ان کا خیال ہے. اب جو یہ جو لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ خونی ہو سکتا ہے. اور یہ خونی اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے بتایا آپ کو کہ تعداد اگر ڈسٹرب ہو جائے گی تو جو چھوٹی تعداد ہے, فار ایگزامپل 200 کے اوپر اگر 5 لوگ ہوں گے تو ان 5 لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی ہتھیار شاید استعمال کرنے کا آرڈر مل جائے. اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے, آپ تمام لوگ سوال بھی کرتے ہیں. وہ سوال کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا وہ کیا نہیں کہا, مطلب نواز شریف صاحب نے یا ان کی بیٹی نے کیا نہیں کہا. اور آپ لوگوں نے اور میں نے کون سی رپورٹیں نہیں پڑھی, ڈان لیکس ہو یا کوئی بھی آپ خبر اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے کیا نہیں پڑھا, کیا آپ نے ان کو کیا لقب نہیں دیے. مطلب اگر میں پرویز رشید کی بات کروں یا ان تمام لوگوں کی بات کروں تو آپ صحیح سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا انہوں نے الفاظ ادا نہیں کیے, کبھی خلائی مخلوق, کبھی کیا. میری لڑائی تو عمران خان سے ہے ہی نہیں, میری لڑائی تو ان کو لانے والوں سے ہے, اور ان سے میں ان کو بھی مطلب دیکھیں کیا فوج سے لڑیں گے, کیا فوج سے لڑنے کا کوئی ہے کیا؟ مطلب ایسا ہوتا ہے کیا کسی ملک میں؟ آپ فوج سے لڑ سکتے ہیں کیا؟ یا ہم نے اپنی فوج سے لڑنا ہے کیا؟ کیسا ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کے دل میں کیسی باتیں آ رہی ہیں, یہ کیسی سوچ آ رہی ہے, یا آپ کو کون گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ فوج سے لڑ سکتے ہیں؟ تو وہاں پر شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف نے فوج کو گالیاں دی, فوج بات دل میں رکھتی ہے. ایسا انہوں نے کیوں کہا کہ فوج کو گالیاں دی اور فوج بات دل میں رکھتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سٹنگ کے اندر, کسی بیٹھک کے اندر جو ہے یہ بات ہوئی ہوگی کہ اس نے ہم کو بہت گالیاں دی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس نے ہم کو بہت گالیاں دی. یہ جملے ایکسچینج ہوتے ہیں نجی محفلوں میں. 31 مئی سے پہلے الیکشن کی تاریخ دے دی جائے, میں عمران خان کو منا لوں گا. اگر عمران خان کہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی بات کسی سے بھی نہیں کریں گے, کیونکہ بہت ہی پرسکون ماحول کے اندر پیغام بھیجا گیا ہے کہ صرف 6 مہینے ویٹ کر لو, صرف 6 مہینے, کچھ مت کرو. عمران خان صاحب سے کہا آپ 6 مہینے کچھ مت کریں, ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیوں آپ زحمت کر رہے ہیں,
کیوں آپ تکلف کر رہے ہیں, آپ کیوں جلوس کی بات کرتے ہیں, کیوں آپ یہ 20 لاکھ لوگوں کی بات کرتے ہیں, کیوں آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک 6 مہینے کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائے گا, فیئر ہوگا, کلین ہوگا, جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہوگا, اور 6 مہینے کے بعد جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. ہم آپ کو زبان دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. عمران خان نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں نہیں میں یہ بات نہیں مانتا, اور نہ میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. عمران خان کے پاس پلان موجود ہیں, مگر شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں اس کو شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے پاس امانت ہے, میں باہر نہیں بتاؤں گا اس کو. اور شیخ رشید جو ہے جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں, اور جو نہیں کرنی ہوتی ہے پھر وہ نہیں کرتے. اس لیے ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, میں صاف کہتا ہوں میرے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان کے پلانز اب کیا ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.